اور یقین جانیے دین کے کام اور دین کی خدمت میں آپ اتنے سرشار رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 62 قرآن مقدس کو مکمل کر لیا کرتے ہیں، اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور رات میں قیام اللیل بڑا طویل ہوتا۔ آپ کے پڑوسی شاہد ہیں، آپ کے پڑوسی بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ وہ نوافل میں بھی کاہلی و سستی نہیں کرتے تھے۔ اب ہم بھی مسجدوں میں امامت کرتے ہیں تو ہم اپنے امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن یاد رکھیں ان کی کچھ برکات اللہ ضرور عطا کرتا ہے، تو ان سے محبت، ان سے انسیت رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پڑوسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے پڑوسی ایک ستون سمجھ کر کے یعنی آپ قرآن مقدس پورا مکمل ختم کر دیا کرتے نماز کی حالت میں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، خوف خدا کا یہ عالم، ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کے وقت میں جب اللہ کے خوف سے روتے تو آپ کے پڑوسی ترس کھاتے کہ اے اللہ یہ بندہ کیسا تیرا بندہ ہے جو تجھے راضی رکھنے کے لیے وہ خوب تیری بارگاہ میں گریا کرتا ہے۔ یاد رکھیے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں نے نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرض اور واجبات کو ادا ہی کرتے تھے، نوافل کے ساتھ ساتھ اور نوافل کار خیر کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کر کے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں خوفزدہ ہوتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں خوف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حضرت علی مرتضیٰ داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید نہ کرے، اور عالم صحیح معنوں میں وہ ہے جو گناہوں پر دلیر نہ بنائے لوگوں کو۔ عالم صحیح معنوں میں وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے بندوں کو جوڑتا رہے، انہیں اتنا بے باک بھی نہ کرے، گناہوں پر دلیر بھی نہ بنائے، اور انہیں مایوس بھی نہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے دین کا کام، دین کی خدمت انہی اللہ کے نیک بندوں کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں مقتدیوں کے امام وضو بنا رہے تھے، تو آپ نے کچھ نوجوانوں کو وضو بناتا ہوا کچھ لوگوں کو دیکھا۔ ایک سے کہا کہ نوجوان اپنی اس حرکت سے باز آ جا۔ اس نے کہا حضور میں نے کیا کیا؟ تو کہا تو تیری ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حوالے سے بہت تو غلط رویہ رکھتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور علم حدیث پر، تو مفتی صاحب بولیں گے تھوڑا سا کچھ تمہیدی گفتگو انشاءاللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اے نوجوان تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے، ان کے دل دکھانے سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہیں۔ پھر ایک سے کہا کہ اے نوجوان تو بدکاری سے باز آ جا۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو جب دھوتا ہے تو انسانوں کے گناہ جھڑتے ہیں، تو جب جھڑتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ اعجاز ان کو بخشا تھا، یہ کمال، یہ خوبی ان کے اندر تھی کہ لوگوں کے عیوب کو وہ دیکھتے تھے، تو دیکھ کر کے ان کی اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج اصلاح کا ہمارا مادہ نہیں ہے۔ ہم کسی علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے ایک مائنس پوائنٹ ہمیں مل جائے، اس کا کوئی عیب مل جائے تب تو اس کی خوب کھینچائی کریں گے۔ نہیں، جو ہم جتنے بڑے عہدے پر ہوں گے اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو جائیں گی، اتنا ہی بڑا دل ہمیں رکھنا ہوگا۔ جب جتنا بڑا عہدہ تم کو ملتا ہے کام کے لیے دین کا، اتنا ہی بڑا دل رکھ کر کے اگر کام کریں گے تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔